بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں شروع سے ہی اپنی نانی کے گھر زیادہ رہتی تھی کیونکہ میری امی کا انتقال میری پیدائش پر ہی ہو گیا تھا، جس کے بعد ابو نے دوسری شادی کر لی تو نانی مجھے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ شروع میں ابو کی مجھ پر کافی توجہ تھی، لیکن جب ابا کی مزید اولادیں اس دنیا میں آئیں تو وہ آہستہ آہستہ مجھ پر کم توجہ دینے لگے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہی ہو کر رہ گیا تھا۔ دنیا دکھاوے کے لیے ابا مجھے ہر مہینے کے آخری 10 دنوں کے لیے اپنے گھر لے جایا کرتے تھے، اور یہ 10 دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتے تھے۔ ابا تو صبح نوکری پر چلے جاتے تھے اور پیچھے میری سوتیلی ماں میرا حشر کر کے رکھ دیتی تھی۔ ابا کے سامنے وہ میرے لاڈ نخرے ایسے اٹھاتی تھی جیسے میری سگی ماں ہو، اور ابا کے جاتے ہی گندے برتنوں سے لے کر گندے کپڑوں تک گھر کی ہر چیز مجھ سے دھلواتی تھی۔ میری نانو جو مجھے کسی کام کے ساتھ ہاتھ نہ لگانے دیتی تھیں، وہ میرا حال جب میرے باپ کے گھر میں دیکھ لیتی تو غصے سے آپے سے باہر ہی ہو جاتی۔ نانی کی طبیعت اماں کے مرنے کے بعد ویسے ہی خراب رہتی تھی، اسی لیے میں ان کو پریشان کرنا مناسب نہیں سمجھتی تھی، اور چپ چاپ ہر مہینے کے 10 دن اپنی سوتیلی ماں کا ظلم برداشت کرتی تھی۔ کھانا بنانا بھی میں نے اپنے باپ کے گھر آ کر سیکھا تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں اپنے بچوں کی نت نئی فرمائشوں پر مجھ سے کھانا بنواتی تھی، اور ایسی کوئی چٹوری اولاد تھی میرے باپ کی کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی فرمائشی پروگرام چلتا رہتا تھا۔ میری سوتیلی ماں کم ظالم تھی کہ رہی صحیح کسر میرے باپ کی اولاد پوری کر دیتی تھی۔ میرے 2 سوتیلے بہن بھائی تھے۔ بہن کا نام سلونی تھا جو بے حد نخریلی اور خوبصورت تھی، اور اپنی خوبصورتی پر اسے بے انتہا ناز اور غرور تھا۔ سلونی سے چھوٹا کامران تھا جسے لاڈ پیار نے اس حد تک بگاڑ دیا تھا کہ بڑے چھوٹے اور اچھے برے کی تمیز تک وہ بھولتا چلا جا رہا تھا۔ میری سوتیلی ماں اپنے بچوں پر غور کرنے کے بجائے سنڈریلا کی ماں جیسی سوتیلی ماں کا کردار ادا کرتے میرا جینا عذاب کیے رکھتی تھی، اور ابا کو لگتا تھا کہ ان کی بیوی سے اچھا کوئی نہیں ہے، سوتیلی بیٹی کو سگوں سے آگے رکھتی ہے۔ میرا کبھی کبھی دل کرتا تھا کہ میں اپنی سوتیلی ماں کی اصلیت سب کو بتا دوں، لیکن پھر سوتیلی ماں کا خوف مجھ پر اس قدر طاری ہوتا تھا کہ میں کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی۔ میری سوتیلی ماں تھی بھی بہت خطرناک عورت۔ کچھ پڑوسی عورتوں سے تو میں نے یہ تک سنا ہوا تھا کہ وہ جادو ٹونے بھی کرتی ہیں۔ نانی تو مجھے کچھ بھی نہیں بتاتی تھی کہ میری ماں کی موت کیسے ہوئی تھی، لیکن جب میں 15 سال کی تھی تو میری پھپھو نے مجھے میری ماں کی موت کی اصل وجہ اور کہانی سنائی تھی۔ میری ایک ہی پھپھو تھیں جو سعودی عرب میں رہتی تھیں۔ میری پھپھو روایتی پھپھوؤں جیسی بالکل نہیں تھی، بلکہ وہ تو میرے لیے میری ماں جیسی تھی، میرا خیال رکھنے اور میری فکر کرنے والی، اور کیوں نہ کرتی، میری ماں کی بیسٹ فرینڈ تھی وہ۔ پھپھا کی نوکری کی وجہ سے پھپھو برسوں پہلے سعودی عرب منتقل ہو گئی تھی، اور اب کبھی کبھار آیا کرتی تھیں۔ اس بار وہ 8 برس بعد پاکستان آئی تو میں ان دنوں ابا کے گھر پر ہی تھی۔ میرے لیے وہ ڈھیروں تحائف لائی تھی جنہیں دیکھ کر میری سوتیلی ماں نے ناک منہ چڑھا لیا تھا، اور میری بہن سلونی نے تو سیاپا ڈال دیا تھا۔ پھپھو اس کے لیے بھی کافی کچھ لائی تھی، لیکن اس کی نظر ہمیشہ کی طرح ان چیزوں پر تھی جو پھپھو میرے لیے لائی تھی۔ میں نے اپنی چیزیں اٹھا کر سلونی کو دینی چاہی تو پھپھو نے مجھے بری طرح ڈانٹا تھا، اور سلونی کو بھی جھڑک کر کمرے سے بھگا دیا تھا۔ اس دن پھپھو نے مجھے خود کے لیے جینے کی نصیحت کی تھی اور قربانیاں دینے سے ٹوکا تھا۔ پھپھو نے میری سوتیلی ماں کی بھی اچھی خاصی کلاس لی تھی کہ وہ بچوں میں یہ فرق بنانا چھوڑ دیں جس کا نقصان بچوں کو بعد میں اٹھانا پڑے، لیکن میری سوتیلی ماں کسی کی سن لیتی یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پھپھو دور سے آئی تھیں اور مہمان تھیں، اسی لیے ان کا تھوڑا بہت لحاظ کرتے ہوئے میری سوتیلی ماں کچھ بولی نہیں تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ پھپھو کے واپس چلے جانے کے بعد اماں نے میرا حشر کر دینا تھا، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ ڈراتی تھی کہ میں کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا کروں، ورنہ وہ مجھے میری ماں کے پاس بھیج دیں گی۔ میں نے پھپھو کو بہت روکا بھی تھا کہ میری وجہ سے وہ اماں سے لڑائی نہ کریں، لیکن پھپھو کا کہنا تھا کہ میں ان کے بھائی کی بعد میں اور ان کی بہنوں جیسی دوست کی پہلے بیٹی ہوں، وہ مجھے کبھی لاوارث نہیں ہونے دیں گی اور نہ ہی مجھ پر کسی بھی طرح کا ظلم ہونے دیں گی۔ اب میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ تو چلی جائیں گی، لیکن مجھے یہیں رہنا ہے
اور اپنی زندگی کے عذابوں کو جھیلنا ہے۔ اماں کے بعد پھپھو نے میرے ابا کو بھی لتاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور ابا حیران پریشان ہو رہے تھے کہ وہ تو میرا پورا خیال رکھتے ہیں اور میری ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ موسم کے بدل جانے کے ساتھ میری شاپنگ کرنے کے لیے میری سوتیلی ماں کو پیسے بھی دیتے تھے۔ لیکن آج تک میں نے وہ شاپنگ دیکھی اور نہ ہی پیسے۔ میرے پاس جتنے بھی کپڑے اور جوتے تھے وہ سلونی کی اترن تھی، جسے میں نانی کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کرتی تھی کہ میرے ابا نے شاپنگ کروائی ہے، تاکہ میری نانوں کا دل میرے ابا کی طرف سے بدظن نہ ہو۔ میری اپنے ابا کے ساتھ کبھی اتنی اٹیچمنٹ تھی ہی نہیں کہ میں ان سے کوئی فرمائش کرتی یا بتاتی کہ وہ میری ضروریات کے لیے جو پیسے اماں کو دیتے تھے وہ کبھی مجھ تک نہیں پہنچے تھے۔ پھپھو نے مجھے سمجھایا تھا کہ اتنی اچھی نہ بننا کہ کوئی تمہیں اور تمہارے حقوق کو ہی نگل ڈالے۔ میں بہت زیادہ کوئی اچھی لڑکی نہیں تھی، بلکہ احساس کمتری کی ماری میں ایک ڈرپوک لڑکی تھی، جسے اپنا حق دوسروں کو دے دینا اس لیے اچھا لگتا تھا کہ کوئی مجھ سے لڑے جھگڑے نہ۔ پھپھو مجھے بدلنا چاہتی تھی، اور اس دن پھپھو نے ایک کہانی سنائی تھی، اور وہ کہانی میری ماں کی تھی۔ تمہاری ماں اور میری ملاقات کالج میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں ہی ایک ہی کلاس کے تھے اور ایک ہی جیسے بھی تھے، تو بہت ہی جلد ہماری دوستی ہو گئی، اور دوستی ہوئی تو ایک دوسرے سے ہم دکھ سکھ بھی بانٹنے لگے۔ تمہاری ماں کے دکھوں کی وجہ اس کی 5 بھابیاں تھیں، جو جانے کیوں تمہاری سادہ لوح ماں سے اختلاف پالے رکھتی تھیں، اور کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی تھی تمہاری ماں کو تکلیف دینے کا۔ تمہاری ماں بہت چھوٹی تھیں جب تمہارے نانا کا انتقال ہوا تھا۔ کم عمری کی یتیمی تمہاری ماں نے برداشت کر لی، کیونکہ اس کے سر پر 5 بھائیوں کا ہاتھ تھا، اور بھائی بھی ایسے جو جان لٹاتے تھے اپنی اکلوتی اور چھوٹی بہن پر۔ جب تک بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن بھائیوں کی شادی کے بعد بھابھیوں نے تمہاری ماں کا جینا دوبھر کر دیا تھا۔ تمہاری ماں نے جب کالج میں داخلہ لیا تھا تو تمہاری مامیوں کو تکلیف شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے تمہاری ماں پر طرح طرح کے الزام لگانے اور بہتان بازی شروع کر دی تھی، اور جلد ہی تمہارے ماموں تمہاری مامیوں کی باتوں میں آ گئے اور تمہاری ماں کو کالج سے نکال کر گھر بٹھا دیا۔ لیکن تب بھی تمہاری ماں نے اف تک نہیں کیا تھا، کیونکہ اچھی جو بہت تھی، یا تمہاری طرح دوسروں کے چسکوں کے لیے خود کی قربانی دینا اسے بھی اچھا لگتا تھا۔ تمہاری مامیوں کو تمہاری ماں کا وجود گھر پر بھی کھٹکنے لگا تھا، اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح تمہاری ماں کو دنیا سے غائب کر دیتی۔ آہستہ آہستہ دلوں کی یہ تنگیاں اتنی بڑھ گئی کہ تمہارے 5 ماموں جو پہلے تمہاری ماں کی ایک ایک ضرورت کا بنا کہے خیال رکھتے تھے، پھر انہوں نے ضروریات پوری کرنی چھوڑ دی تھیں، بلکہ وہ سب پوری طرح سے اپنی بیویوں کے کنٹرول میں آ گئے تھے، اور اپنا چولہا تک بیوہ ماں اور یتیم بہن سے الگ کر لیا تھا۔ تمہاری نانی اور تمہاری ماں کا گزارا تمہارے نانا کی محدود پینشن سے بمشکل ہی ہوتا تھا، بلکہ یہاں تک کہ تمہاری سب سے بڑی مامی کی نظر پینشن پر بھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ اسے مل جائے اور بوڑھی ساس اور جوان نند بے بسی سے مر جائیں۔ خیر، چولہے الگ ہوئے تو تمہاری نانی سے بھی کٹ کر رہ گئے تمہارے ماموں لوگ۔ دوسری طرف تمہاری مامیوں کی آپسی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں، جس کا نتیجہ آخر کار بٹوارے کی صورت نکلا۔ تمہاری نانی کا گھر بہت بڑا ہوا کرتا تھا، پھر تمہارے ماموں نے اپنے اپنے حصے کی پیمائش کروائی اور بیچ کر الگ الگ گھروں میں منتقل ہو گئے۔ پیچھے بچ چکے تھے 2 کمرے، جس میں تمہاری نانی اور اماں رہ گئی تھیں۔ وہ جو 2 کمروں پر مشتمل چھوٹا سا حصہ باقی بچ چکا تھا، 5 گھروں کے افراد کی نظر اس پر بھی تھی۔ لیکن تب پہلی بار تمہاری سادہ لوح اور عاجز مزاج نانی نے سب کو ان کی اوقات یاد دلائی تھی، جس کے بعد کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ تمہاری ماں یا اس کے حصے کو ہڑپنے کی بات کرتا۔ کچھ دن سکون سے نکلے تو تمہاری نانی کو اپنی زندگی سے بھروسہ اٹھنے لگا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو پیچھے ان کی معصوم بیٹی کی زندگی سب مل کر برباد کر دیتے۔ اسی لیے انہوں نے تمہاری ماں کے لیے رشتے ڈھونڈنے شروع کر دیے تھے، لیکن جو بھی خاندان رشتہ لے کر ایک بار آتا، دوبارہ آنا کیا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ جو لوگ پہلی بار آتے وہ تمہاری ماں کو پسند کر جاتے تھے اور مثبت جواب بھی رکھتے تھے،
لیکن پھر ایک دم سے ان کے ارادے بدل جایا کرتے تھے، اور اصل بات کی تہہ تک جب پہنچا گیا تو پتہ چلا کہ یہ سب تمہاری مامیوں کے کارنامے تھے۔ وہ رشتہ لانے والوں کے کان اس قدر بھر دیتی تھیں اور تمہاری ماں کے کردار پر وار کرتی تھیں کہ کوئی بھی دوبارہ نہیں آتا تھا۔ انہی دنوں میری شادی طے ہو گئی تھی۔ میرے بھی ماں باپ نہیں تھے، صرف ایک بھائی تھا، اور تمہاری ماں کے بھائیوں کو دیکھ کر اب میرا بھائی نامی مخلوق سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ میری شادی کی بات چلی تو میں کچھ نہ بولی۔ میری منگنی بچپن سے ہی میرے خالہ زاد سے طے تھی، جو سعودیہ میں کام کے سلسلے میں ہوتا تھا۔ میرے ماں باپ کا انتقال ہوا تو بھائی نے بھی کمانے کے لیے سعودیہ جانے کا ارادہ کر لیا اور مجھے میری خالہ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب وہ لوٹا تو خالہ نے اس کی شادی کرنی چاہی، لیکن بھائی کی ایک ہی بات تھی کہ پہلے وہ میری شادی کریں گے، اور مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ پہلے بھائی کی شادی ہو اور میری بھابھی آ کر میری بھی زندگی مشکل کر دے۔ اس سے بہتر تھا کہ میں وقت سے شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جاتی۔ میری شادی طے ہو گئی۔ میری شادی پر تمہاری ماں بھی آئی تھی، اور وہیں تمہارے ابا کو وہ پسند آ گئی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی معصوم کہ پہلی نظر میں کسی کو بھی پسند آ سکتی تھی۔ میری شادی کے بعد جب بھائی کی شادی کی بات ہونے لگی تب انہوں نے مجھے بلا کر تمہاری ماں کے بارے میں بات کی، تو میں بہت خوش ہوئی اور خود کو کوسا بھی تھا کہ یہ خیال مجھے پہلے کیوں نہیں آیا۔ میں نے فوراً خالہ سے بات کی اور رشتہ لے کر تمہاری ماں کے گھر پہنچ گئے۔ بھائی سعودیہ سے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے تھے اور اپنا کاروبار شروع کر لیا تھا جو ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، تو ایسے میں لوگ خود منہ سے کہہ کر اپنی بیٹیاں دینے کو تیار تھے۔ تمہاری نانی فوراً سے مان گئی تھی، لیکن تمہارے ماموں سے مشورہ کرنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ کچھ دن بعد تمہارے ماموں اور مامیوں سے مل کر رشتے کی بات کرنے ہم سب ایک بار پھر تمہاری نانی کے گھر اکٹھے ہوئے، تو تمہارے ابا کو دیکھ کر تمہاری مامیوں کے دل جل کر رہ گئے تھے۔ تمہاری مامیاں نہیں چاہتی تھیں کہ تمہاری ماں کی شادی اتنے اچھے لڑکے سے ہو۔ باتوں باتوں میں انہوں نے تمہاری ماں کے کردار کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دیں، لیکن میں اور خالہ بھائی کو گھر سے ہی سمجھا بجھا کر لائی تھی، ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، اور ہم وہاں سے رشتہ طے کر کے ہی اٹھے تھے۔ کچھ دنوں بعد منگنی ہوئی اور شادی 2 ماہ بعد طے پائی۔ اس دوران تمہارے ماموں نے ہماری دعوتیں کی تھیں۔ تمہاری سب مامیاں ہی عجیب سی تھیں، لیکن دعوتوں پر اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ لیکن تمہاری سب سے بڑی مامی نے تو کچھ زیادہ ہی انتظام کیا ہوا تھا، صرف کھانے کا ہی نہیں، ایک عدد خوبصورت دوشیزہ کا بھی۔ اس دن پہلی بار ہم نے رضیہ کو دیکھا تھا۔ رضیہ تمہاری مامی کی بڑی بہن تھی اور شکل و صورت میں بھی بڑی خوبصورت تھی۔ اوپر سے اس کی ادائیں کسی کو بھی پاگل کر سکتی تھیں۔ میں سمجھ گئی تھی کہ تمہاری مامی نے ہماری دعوت کس مقصد کے لیے کی تھی اور رضیہ کو کیوں بلایا تھا۔ تمہاری مامی اتنی اچھی جگہ تمہاری ماں کی جگہ اپنی بہن رضیہ کا رشتہ کرنا چاہتی تھی، اور وہ اسی صورت ممکن ہو سکتا تھا جب تمہارے ابا خود انکار کرتے۔ رضیہ خوب ان کے آگے اچھلتی کودتی رہی، لیکن ان کی توجہ نہ پا سکی۔ میں پانی پینے باورچی خانے جانے لگی تو کھانے میں تمہاری مامی کو میں نے تعویذ ملاتے دیکھا تھا۔ وہ یقیناً تمہارے ابا کا دل بدلنے کے لیے یہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں تعویذ ملاتا دیکھا تو شور ڈال دیا، اور پھر 10-15 تعویذوں کے ساتھ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی، اور وجہ معلوم ہوئی تو تمہارے بڑے ماموں کی آنکھیں بھی کھل گئی تھیں۔ وہیں کھڑے کھڑے ہمارے سامنے انہوں نے دھکے دے کر تمہاری بڑی مامی کو ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا تھا، اور صرف ہم سے ہی نہیں، تمہاری ماں اور تمہاری نانی سے معافی مانگ کر تمہارے ماموں دونوں کو اپنے بڑے سے گھر میں لے آئے تھے، اور بالکل ویسا ہی خیال رکھنے لگے تھے جیسا شادی سے پہلے رکھتے تھے۔ تمہاری ماں کی شادی کے دن نزدیک آئے تو تمہاری مامی شرمندہ شرمندہ سی آئی اور رو دھو کر تمہاری نانی کی ہمدردی حاصل کر لی۔ پھر تمہاری نانی کے ہی کہنے پر تمہارے ماموں نے بھی انہیں معاف کر دیا، اور یوں دھوم دھام سے تمہارے ماں باپ کی شادی ہو گئی۔ لیکن شادی والی رات کچھ ایسا ہوا جس نے ہم سب کو سانپ سونگھا دیا تھا۔ کچھ اتنا انوکھا ہوا تھا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔
बल्कि सुनकर ही हमारे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। इतना बड़ा धचका लगा था हमें, जो किसी और को लगता ना तो इंसान सदमे से पागल हो जाता। हम तुम्हारी माँ को रुखसत करके घर लाए, साथ तुम्हारे ननियाल से भी काफ़ी लोग आए थे। रस्में हो रही थी कि अचानक से तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब होने लग गई। पहले उसे उबकाइयाँ आ रही थीं, फिर उल्टियाँ हुईं और सर चकराने से वो बेहोश हो गई। हम सब परेशान हो गए, उसे फ़ौरन से अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरनी ने चेकअप करने के बाद जो कहा वो हमारे औसान ख़ता करने के लिए काफ़ी था, और हमारे सर पर आसमान टूट पड़ा था जब डॉक्टरनी ने ये बताया कि तुम्हारी माँ उम्मीद से है। ऐसा कैसे हो सकता था कि शादी से पहले ही वो उम्मीद से हो जाती। डॉक्टरनी का कहना था कि वो 2 माह की प्रेग्नेंट थी। वो ऐसा वक्त था कि मुझे अपनी दोस्त से बेइंतहा नफ़रत हुई थी, और पूरा घर जो उसके लिए परेशान होकर अस्पताल पहुंचा हुआ था, उस पर लान तान करके उसके मुंह पर थूकते बगैर उसकी सुने वापस आ गया था। उस पल हम सब ने उसे छोड़ दिया था। मैंने भाई का हाथ पकड़ा और घर आ गई। तुम्हारे मामू मामियाँ सब चले गए और पीछे रह गई थी तुम्हारी रोती हुई माँ और तुम्हारी नानी। सब ने छोड़ दिया, लेकिन एक माँ अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकती थी, सो तुम्हारी नानी उसे अपने घर ले गई। हम सभी बहुत डिस्टर्ब थे, और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब मैं और भाई थे। मैं हैरान थी कि मैं कैसे अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं पहचान पाई थी कि वो इतनी घटिया और बदकिरदार हो सकती है। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझ पर हकीकत का अदराक हो गया था। तुम्हारी माँ की तबीयत फिर से ख़राब हुई तो तुम्हारी नानी पैसे ना होने की वजह से उसे सरकारी अस्पताल ले गई, और वहीं उन्होंने मुझे बुलाकर रिपोर्ट्स दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट नहीं थी, और ना ही उसे किसी ने छुआ हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिमाग में फ्लैशबैक चल रहा था कि किस तरह तुम्हारी बड़ी मामी ने ये सब किया था। मैंने जाकर भाई को सारी बात बताई, और फिर हम अस्पताल गए। जिस डॉक्टरनी ने तुम्हारी माँ का चेकअप किया था उसे डराया धमकाया तो उसने सच उगल दिया। ये सारा प्लान तुम्हारी बड़ी मामी का था। वो झूठी शर्मिंदगी लेकर वापस आई थी, और तुम्हारी माँ से प्यार भी झूठा जता रही थी। रुखसती वाले दिन उसी ने तुम्हारी माँ को कुछ पिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गई, और तुम्हारी मामी के कहने पर ही हम तुम्हारी माँ को उस अस्पताल लेकर गए जहाँ तुम्हारी मामी ने डॉक्टरनी को इतना घटिया झूठ बोलने के लिए पैसे दे रखे थे। सारी सच्चाई जानकर भाई का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था, और वो डायरेक्ट जाकर तुम्हारी मामी और मामू से बात करना चाहता था, लेकिन मेरे कहने पर तुम्हारी माँ को लेने चला गया। तुम्हारी माँ हमेशा की तरह अच्छी बनी और हमारी माफ़ी मांगने से पहले हमें माफ़ कर दिया, और भाई के साथ अपने घर चली गई। भाई को उसने तुम्हारे मामू के घर भी नहीं जाने दिया था, और तुम्हारी मामी के राज को राज रख लिया था, क्योंकि तुम्हारी माँ को अच्छा बनने और कुर्बानियाँ देने का शौक़ था। वो अपने भाई का घर ख़राब नहीं करना चाहती थी, सो चुप ही रही और ख़ुद की ज़ात पर ताने बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपनी सो कॉल्ड भाभी के बारे में किसी को कुछ न बताया। जब तुम्हारे माँ बाप के मिलन की खबर हर जगह फैली तो चहमगोइयाँ होने लगी, और सबसे ज़्यादा आग तुम्हारी बड़ी मामी को लगी थी। मैं जानती थी कि वो चुप बैठने वाली नहीं है, और गाहे बगाहे मैं तुम्हारी माँ को समझाती रहती थी। लेकिन फिर तुम्हारे फूफा ने मुझे अपने पास सऊदीया बुला लिया, तो तुम्हारी माँ को छोड़कर मुझे जाना पड़ा। लेकिन मैं वहाँ से रोज़ फ़ोन करके उसे दुनिया जैसा ही समझदार करने की कोशिश करती थी। फिर मेरा बेटा ज़ियान स्कूल जाने लगा तो मैं उसके कामों में मसरूफ़ हो गई, और तुम्हारी माँ से कम कम ही मेरी बात होने लगी। फिर जब तुम्हारी माँ के उम्मीद से होने का सुना तो मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन साथ ही उसकी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। वो मुझे रोज़ फ़ोन करती थी, लेकिन मैं मसरूफियात की वजह से बात नहीं कर पाती थी। उसका 6वां महीना चल रहा था जब मेरी उससे तफसीली बात हुई थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसने बताया था कि काफ़ी महीनों से उसे अजीब अजीब से वहम सता रहे हैं और ख्वाब डरा रहे हैं। वो ख्वाबों में देखती थी कि लंबे कानों वाला छोटा सा खौफनाक बोना उसके गोश्त को नोच रहा होता था। मैंने प्रेगनेंसी का डर समझकर उसे हौसला दिया,
لیکن وہ ڈر دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ خوفناک بونا خوابوں سے نکل کر اسے حقیقت میں بھی ستانے لگا تھا، اور میری آنکھیں اس دن پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب تمہاری ماں نے مجھے اپنا بازو دکھایا جس پر چھوٹے چھوٹے دانتوں کے گہرے نشان تھے۔ وہ خوفناک بونا حقیقت میں تمہاری ماں کا جسم نوچ کر کھانے لگا تھا۔ وہم اور حقیقت کی اس جنگ میں وہ ڈر کر نیم پاگل سی ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دن تو بھائی نے اس کا بہت خیال رکھا، لیکن ایک دن تمہاری ماں کا فون آیا تو وہ بہت رو رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ تمہارا ابا اس سے تنگ آ گیا تھا اور اس دن تنگ آ کر تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ جیسے جیسے تمہاری ماں کی تکلیف اور ڈر بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے ہی میرے بھائی کا رویہ بھی اس کے ساتھ برا ہوتا جا رہا تھا۔ ہر وقت دونوں کے بیچ لڑائی جھگڑے ہونے لگے تو میں نے سعودیہ میں اپنے گھر کے پاس موجود ایک پرہیزگار بابا جی سے حساب لگوایا، تو وہی بات معلوم پڑی جس کا مجھے شک تھا۔ تمہاری ماں اور باپ دونوں پر کالا جادو کیا گیا تھا۔ تمہاری ماں پر کالا جادو اس لیے کہ نہ وہ بچہ پیدا کر سکے اور نہ خود مزید زندہ رہے، اور تمہارے باپ پر عمل کر کے اس کے دل کو مٹھی میں لے لیا گیا تھا، اور وہ وہی کرتا تھا جو جادو کروانے والا چاہتا تھا۔ میں جانتی تھی کالے جادو کا یہ کارنامہ کون انجام دے سکتا ہے۔ تمہاری بڑی مامی جو تمہاری ماں کو اجاڑ کر اپنی بہن کو بسانا چاہتی تھی۔ میں نے بابا جی سے دعا کروائی تھی، لیکن شاید بہت دیر ہو گئی تھی کہ ایک دن پاکستان سے فون آیا تو پتہ چلا کہ میری بیسٹ فرینڈ دنیا سے جا چکی ہے۔ تمہاری پیدائش ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں اس کے جنازے پر گئی تھی۔ ڈھیر سارا رونے کے بعد میں نے تمہیں سنبھالنے کا سوچا، لیکن میرے شوہر کی طرف سے صاف جواب تھا، تو مجبوراً تمہیں تمہاری نانی کی گود میں ڈالنے کے بعد میں واپس سعودیہ چلی گئی۔ تمہاری ماں کی موت کو بمشکل 2 ماہ ہی ہوئے تھے کہ پاکستان سے خالہ کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی نے شادی کر لی تھی۔ سن کر تو مجھے کتنے ہی پل یقین ہی نہ آیا تھا کہ مجھے بتائے بغیر بھائی نے شادی کیسے کر لی، اور جب یہ سنا کہ شادی کس سے کی ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ بھائی نے شادی تمہاری مامی کی بہن رضیہ سے کی تھی، جو اب تمہاری سوتیلی ماں ہے۔ میں نے بھائی سے بات کی تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا کہ بھائی رضیہ کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ کوئی جادو تھا جو رضیہ نے بھائی پر پڑھ کر پھونکا تھا، اور آج تک اسی جادو کا اثر ہے کہ رضیہ کے علاوہ بھائی کو کوئی دوسرا نظر ہی نہیں آتا۔ ایک تمہاری ماں تھی جسے قربانی دینا اور اچھا بننا آتا تھا، سو وہ بے موت ماری گئی، اور ایک رضیہ ہے جسے سب کچھ چھیننا آتا ہے، اور دیکھو وہ آج راج کر رہی ہے۔ تم بھی اپنی زندگی کو کبھی کسی دوسرے کی خوشی کے لیے قربان نہ کرنا، ورنہ اپنی ماں کی طرح بے موت ماری جاؤ گی۔ میری ماں کی زندگی اتنی دردناک تھی کہ سننے والے کا کلیجہ منہ کو آتا تھا، اور پھپھو نے مجھے میری ماں جیسی زندگی جینے سے روکا تھا، لیکن میں پھر بھی اپنی ماں جیسی ہی نکلی تھی۔ پھپھو واپس سعودیہ چلی گئیں تو میرے ساتھ وہی ہوا تھا جو رضیہ ہمیشہ ماں کے ساتھ کرتی تھی۔ انہیں غصہ تھا کہ میں نے پھپھو سے شکایت کیوں لگائی ہے، تو اس سزا کے طور پر انہوں نے گرم چمٹا میرے ہاتھ پر رکھ دیا تھا، جس کی جلن کئی دنوں تک رہی، اور نانوں سے میں نے بڑی مشکل سے نشان چھپائے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا، اور لڑکپن کی دہلیز پار کر کے جوانی کی حدود پر قدم رکھا تھا کہ پھپھو پھر سے پاکستان آ گئی، اور اس بار آئی تھیں تو ابا سے میرا ہاتھ اپنے بیٹے زیان کے لیے مانگ لیا تھا۔ ابا کو کوئی اعتراض نہ تھا، اور جب مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں دکھایا، کیونکہ میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہو سکتی تھی کہ میں اپنی باقی کی تمام عمر اپنی جان سے پیاری پھپھو کے سائے میں گزاروں۔ میں بہت خوش تھی، لیکن میری خوشی سلونی اور رضیہ ماں کو کبھی ہضم نہیں ہوتی تھی۔ رضیہ ماں میرے پاس آئیں، مجھے صاف الفاظ میں اس رشتے سے انکار کرنے کا کہہ دیا، کیونکہ سلونی زیان سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور ہر اچھی چیز پر ہمیشہ صرف سلونی کا ہی حق ہوتا تھا۔ مجھے رضیہ ماں اور ان کے کالے جادو سے بہت ڈر لگتا تھا، اسی لیے میں نے اپنی خوشی کو پس پشت ڈال کر اپنا مقدر سلونی کی جھولی میں ڈال دیا، اور زیان سے شادی سے انکار یوں کیا کہ سارا الزام مجھ پر آیا۔
پھپھو مجھ سے خفا ہو گئی اور ابا نے بھی کافی غصہ کیا تھا۔ رضیہ ماں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے سلونی کا رشتہ پیش کر دیا، جو پھپھو نے قبول کر کے دھوم دھام سے زیان اور سلونی کی منگنی کر دی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنی ہی منگنی پر زیان نہیں آیا تھا، پھر بھی سلونی خوش تھی، اور خوش اپنی منگنی سے زیادہ اس بات پر تھی کہ اس نے مجھ سے زیان کو چھین لیا ہے۔ سلونی کی منگنی پر ہی بڑی مامی کا بیٹا کاشف تعلیم مکمل کرنے کے بعد پاکستان واپس آیا تھا۔ اس نے سلونی کی منگنی پر مجھے دیکھا اور پسند کر لیا۔ بڑی مامی کو اس نے کیسے راضی کیا میں نہیں جانتی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد بڑے ماموں نے ابا سے میرا رشتہ مانگا تو مجھے یقین نہ آیا کہ اتنا ڈیشنگ آدمی مجھے پسند کر سکتا ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو زیان نہیں تو کاشف ہی صحیح۔ میری اور کاشف کی منگنی ہوئی تو تب پھپھو پاکستان میں ہی تھی، لیکن وہ میری منگنی پر نہیں آئی تھی۔ وہ مجھ سے شدید غصہ تھی۔ ابا میرے کہنے پر انہیں منا کر لے کر آئے تو انہوں نے ایک ایسی بات کہہ دی جس نے میرا دل کاٹ کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس پھپھو نے ساری زندگی تمہیں پیار اور محبت دی، تم نے اسی کو یوں مایوس کر کے ان لوگوں کا ساتھ دیا جو تمہاری ماں کی موت کی وجہ تھے۔ مجھے روایتی پھپھو ہی بننا چاہیے تھا، کیونکہ تم اچھی پھپھو ڈیزرو نہیں کرتی ہو۔ پھپھو کی ناراضگی بجا تھی، لیکن انہیں یوں میرا دل دکھانا نہیں چاہیے تھا۔ خیر، میری منگنی سلونی کی منگنی سے بھی زیادہ دھوم دھام سے ہوئی تھی، اور اچانک سے کاشف نے ڈیمانڈ کر دی کہ منگنی کے ساتھ ہی نکاح بھی کر لیا جائے، رخصتی بے شک بعد میں ہو۔ سب بڑوں نے اس کی بات کو مان لیا اور ہم دونوں کا نہایت ہی اچھے ماحول میں نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد جب کاشف نے سب کے سامنے مجھے ہیروں کا ہار تحفے میں دیا تو میری تو زبان گنگ ہو گئی اور ہر شخص کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا کہ اتنا ہینڈسم بندہ اور اوپر سے سب کے سامنے مجھے عزت دے رہا تھا، تو مجھے اور چاہیے ہی کیا تھا۔ دور کھڑی سلونی اور رضیہ ماں کے چہرے حسد سے دہکنے لگے تھے، اور میری پھپھو جن سے ہمیشہ مجھے محبت ملی تھی، وہ جب شگن دینے اسٹیج کے پاس آئیں تو اپنے لفظوں سے ایک بار پھر مجھ پر وار کیا تھا۔ میں اور میرا بیٹا اتنے امیر نہیں ہے نا کہ تمہیں ہیروں کا ہار تحفے میں دیتے، اسی لیے تم نے ٹھکرا دیا۔ میں سمجھ سکتی ہوں بچپن سے ہر چیز کے لیے ترسی ہوئی لڑکی کے اندر کتنا ہوس اور لالچ ہو سکتا ہے۔ پھپھو کا ہر لفظ میرے دل کو چیر کر رکھ رہا تھا، لیکن میں پھر بھی مسکرا رہی تھی، ورنہ دل میرا چاہ رہا تھا کہ میں بھی پھپھو کو بولوں کہ جانے وہ بھی میرے لیے کب سے دل میں نفرت رکھے بیٹھی ہیں، ورنہ یوں ایک دم کسی کا بدل جانا کسی صورت ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن میں ان کے منہ پر بول نہیں پائی، اور یہی تو میری خامی تھی کہ میں باتوں پر دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی، کبھی کسی کے لفظوں کو واپس اس کے منہ پر نہیں مار سکتی تھی۔ منگنی کے تھوڑے دنوں بعد پھپھو واپس سعودیہ چلی گئی۔ میں بھی نانوں کے گھر آ گئی، جہاں میری روزانہ کاشف سے گھنٹوں باتیں ہوتی، اور مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ بڑی مامی سے کتنا مختلف ہے۔ کچھ دن تک تو میرے اور کاشف کے درمیان سب کچھ ٹھیک چلا، لیکن پھر اچانک سے کاشف کچھ اکھڑا اکھڑا سا رہنے لگا تھا۔ وہ مجھے کم کم فون کرتا تھا، اور جب کرتا تھا تو زیادہ دیر بات بھی نہیں کرتا تھا، اور میرے میسیجز کے جواب دینے بھی بند کر دیے تھے۔ جب کبھی کال اٹھا لیتا تو یہی کہتا کہ آفس کے کام میں مصروف ہوں، تبھی بات نہیں کر سکتا۔ مجھے کاشف کے رویے میں مکمل بدلاؤ نظر آ رہا تھا، اور یہ بدلاؤ کسی بڑے طوفان کے آنے کی خبر دے رہا تھا۔ وہ اگر کبھی نانوں سے ملنے بھی آتا تھا تو میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا، بلکہ کئی بار میں نے اسے فون کی اسکرین کو دیکھ کر مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، ایک روز مجھے کچھ کاغذات موصول ہوئے جنہیں دیکھ کر میں کتنی ہی دیر اپنی پلکیں نہیں جھپکا سکی۔ پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے اور سر پر آسمان ٹوٹ پڑنے کی تکلیف بہت کم ہوتی ہے۔ میں تو اس وقت ایسے کرب سے گزر رہی تھی کہ موت کی تکلیف بھی میرے لیے بہت کم تھی۔ کاشف نے نکاح کے 4 ماہ بعد ہی مجھے طلاق دے دی تھی، اور جب نانوں نے اس کا گریبان پکڑ کر وجہ پوچھی تو اس نے کچھ ایسا کہا کہ نانوں چکرا کر گر گئیں اور میرا غم لیے دنیا سے چلی گئیں۔ میں بھی کئی دنوں تک صدمے سے باہر نہیں نکل سکی تھی،
اور جیسے ہی نانو کی موت کے غم سے نکلی تو ایک اور صدمہ میرا منتظر تھا، اور وہ صدمہ تو جیسے مجھے لے ہی ڈوبا تھا، اور وہ صدمہ کاشف کی شادی کا تھا۔ مجھے اس بات کا صدمہ نہیں تھا کہ کاشف نے شادی کر لی، لیکن کاشف نے جس سے شادی کی تھی وہ میرے لیے صدمے سے کم نہیں تھا۔ کاشف نے میری ہی بہن سلونی سے شادی کی تھی۔ سلونی بہن نہیں دشمن تھی، جس نے نہ مجھے زیان کا ہونے دیا تھا اور نہ ہی کاشف کا۔ کاشف ایک عرصہ باہر کے ملک رہا تھا تو اسے وہاں کے مطابق فیشنیبل لڑکی بھی چاہیے تھی اور پڑھی لکھی بھی۔ میں نہ تو پڑھی لکھی تھی اور نہ ہی فیشنیبل۔ مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں نے زندگی سے کچھ بھی نہیں سیکھا تھا، یہاں تک کہ میں دینی تعلیمات میں بھی بہت پیچھے تھی۔ بچپن سے ہی اس قدر احساس کمتری کا شکار رہی تھی کہ میرا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، تو نہ کبھی نماز ٹھیک سے پڑھ پائی تھی، نہ ہی دینوی تعلیم حاصل کر پائی تھی۔ واقعی میں کسی کی پسندیدہ ہونے کے قابل نہیں تھی۔ میں اب مستقل طور پر ابا کے گھر پر ہی رہتی تھی اور ہر وقت بس چپ چاپ کاموں میں لگی رہتی تھی۔ میرے پاس کوئی رشتہ نہیں بچا تھا جس سے میں بات کرتی۔ ایک نانو تھی جو مر چکی تھی، اور ایک پھپھو تھیں جو ہم لوگوں سے ہر طرح کا تعلق ختم کر چکی تھیں، اور جس کی وجہ سے سب تعلق ختم ہوئے تھے وہ کاشف کے ہمراہ مزے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ کبھی یورپ تو کبھی لندن، وہ دونوں خوشی سے گھومتے پھر رہے تھے، اور جب ان دونوں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ مکمل ہو گئے، اور ادھوری بچی تھی تو صرف میں۔ انہی دنوں ابا نے پھپھو سے دوبارہ رشتہ استوار کرنا چاہا کہ اکلوتی بہن تھیں تو کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ پھپھو سے تعلق بحال کرنے کے لیے ابا نے آگے بڑھ کر خود ان کو میرا ایک بار پھر سے رشتہ پیش کیا، جس پر کافی بحث کرنے کے بعد پھپھو مان گئی تھیں، اور مانی بھی تھیں تو جیسے احسان کرتے ہوئے۔ میرا نکاح انٹرنیٹ پر ہی زیان سے ہونا طے پایا تھا، اور کاغذات بننے کے بعد مجھے اکیلے ہی سعودیہ بھی چلے جانا تھا۔ خیر سے نکاح ہوا تھا تو میں کچھ دنوں بعد ہمیشہ کے لیے سعودیہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ ایئرپورٹ پر مجھے لینے پھپھو آئی تھیں اور بہت روکھے پھیکے انداز میں مجھ سے ملی تھیں۔ میں ان سے گھر پہنچ کر سکون سے معافی مانگنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ باقی کا راستہ ہم دونوں کے درمیان خاموشی میں کٹا تھا۔ گھر پہنچ کر پھپھو نے مجھے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اندر کمرے میں بہت سارے کھلونے پڑے تھے اور ایک نوجوان لڑکا ان سے کھیل رہا تھا۔ وہ لڑکا زیان ہے یہ جان کر تو میری جان نکل گئی تھی۔ زیان پاگل تھا اور پھپھو نے یہ بات ہم سب سے چھپا کر رکھی ہوئی تھی، اسی لیے وہ زیان کو کبھی ساتھ لے کر پاکستان نہیں آتی تھیں۔ میں گھبرائی ہوئی پھپھو کے پاس گئی، لیکن وہ مطمئن تھی۔ میں نے جب پوچھا کہ پھپھو آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، تو پھپھو نے مجھے اتنی بے رخی سے تکلیف دہ جواب دیے کہ میرا دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ پھپھو کے مطابق میں یہی ڈیزرو کرتی تھی، اور ویسے بھی میرے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، تو انہوں نے مجھے اپنی بہو بنا کر مجھ پر احسان کیا تھا، اور اپنی جگہ وہ ٹھیک ہی تھی۔ میں تو بالکل اکیلی تھی، میرے ساتھ کوئی انسان نہیں تھا، اور اب مجھے خدا کے ہونے کی امید لگ رہی تھی۔ میں ہر طرف سے پوری طرح مایوس ہو چکی تھی۔ ایک پاگل شخص کے ساتھ زندگی گزارنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ زیان کھیلتے کھیلتے طیش میں آ جاتا اور جو چیز ہاتھ میں آتی اٹھا کر پٹخنا شروع کر دیتا تھا۔ کئی بار اس کی پھینکی چیزوں نے مجھے زخمی کیا تھا، لیکن اس گھر میں میرا خیال کسی کو ہوتا تو اس پاگل زیان کو روکا جاتا۔ پھپھو جو کبھی مجھ پر جان دیتی تھیں، اب میری جان نکلتے ہوئے دیکھ کر بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ میری زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہو گیا تھا، اور اس اندھیرے سے نکلنے کا مجھے کوئی راستہ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ میں ان پڑھ لڑکی، جاتی بھی تو جاتی کہاں؟ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں صرف نماز آتی تھی، اور میں نے مایوس ہو کر وہ پڑھنا بھی چھوڑ دی تھی۔ میں نے دعا مانگنی تک چھوڑ دی تھی۔ زندگی اسی اندھیرے میں گزر رہی تھی کہ ایک دن میری زندگی میں سچ مچ والا اندھیرا ہو گیا تھا۔ زیان ایک نہایت ہی پاگل اور عجیب شخص تھا، جسے دوسروں کو اور خاص طور پر مجھے نقصان پہنچا کر خوشی ملنے لگی تھی۔ اس دن بھی میں رات کے وقت زیان کے لیے دودھ کا گلاس لے کر گئی تو اس نے پینے سے انکار کر دیا اور میرے ہاتھ سے گلاس لے کر دیوار پر دے مارا
تو میں ڈر کر باہر آ گئی اور سیڑھیوں کی ریلنگ پکڑ کر کھڑی تھی کہ زیان ایک دم سے نمودار ہوا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی اس نے مجھے دھکا دیا اور میں لڑکتی ہوئی دھڑام سے نیچے جا گری۔ میرے منہ سے ایک فلک شگاف چیخ نکلی تھی، اور بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ پاگل زیان تالیاں مار کر ناچ رہا تھا اور خوش ہو رہا تھا، اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ جانے کب تک میں بے حس و حرکت رہی، ایک دم مجھے اپنے وجود میں حرکت سی محسوس ہوئی، اور پھر میرے تمام اعصاب جاگ گئے۔ مگر پھر جو ہوا اس نے میرے سر پر بجلی گرا دی۔ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میری زندگی میں تو اندھیرا تھا ہی، میری آنکھوں کے آگے بھی اندھیرا چھا چکا تھا۔ میں اندھی ہو چکی تھی، اور یہ سب اس پاگل زیان کی وجہ سے ہوا تھا۔ اپنی آنکھیں جانے کا مجھے اس قدر غم تھا کہ اس وقت اگر زیان میرے سامنے ہوتا تو میں اسے جان سے ہی مار ڈالتی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میں پچھلے 7 ماہ سے ہسپتال کے بستر پر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی، اور پچھلے 6 ماہ سے میری خیر خبر لینے کوئی میرے گھر سے نہیں آیا تھا۔ مجھے دکھ ہوا تھا کہ پھپھو مجھ سے اتنی نفرت تو نہیں کرتی ہوں گی، لیکن ان کے دل میں میرے لیے 1% بھی نرم گوشہ نہیں بچا تھا، اور جب پھپھو کو میرے ہوش میں آنے کا بتایا گیا تو تب بھی وہ مجھے لینے نہیں آئی، تو مجھے خود ہی ہسپتال سے گھر کے لیے نکلنا پڑا۔ لیکن مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تو میں جاتی کہاں؟ جو راستہ مجھے ملا میں سیدھی چلتی گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میرے کانوں میں قرآن مجید کی تلاوت گونج رہی تھی۔ وہاں بہت سی لڑکیاں قرآن پاک پڑھ رہی تھیں۔ میں اٹھنے لگی تھی کہ ایک عورت کی آواز مجھے سنائی دی۔ وہ بتا رہی تھی کہ میں اسے بے ہوشی کی حالت میں ملی تھی، تو وہ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے مدرسے لے آئی تھی، جہاں اور بھی بہت ساری بے سہارا لڑکیاں رہتی تھیں۔ پھپھو کے گھر واپس جا کر ذلیل ہونے سے بہتر تھا کہ میں مدرسے میں ہی رہتی۔ میں نے مدرسے کی سربراہ عالمہ سے اجازت طلب کی اور وہیں رہنے لگی۔ وہ جگہ بہت نورانی اور دل کو سکون دینے والی تھی۔ لڑکیاں جب قرآن شریف کی تلاوت کرتی تھیں تو میں چپ چاپ سنتی جاتی تھی۔ میرے اندر بھی قرآن کو پڑھنے اور اسے اپنے دل میں محفوظ کرنے کا شوق پیدا ہوا تھا، لیکن میں ہمیشہ کی طرح مایوس ہو چکی تھی کہ میں تو اندھی ہوں، تو بھلا کس طرح قرآن کو حفظ کر سکتی ہوں۔ لیکن وہاں کی سربراہ عالمہ باجی آمنہ نے میری ہمت بندھائی اور روز مجھے ایک ایک آیت یاد کروانی شروع کر دی۔ مجھے نماز کا بھی صحیح طریقہ اب جا کر معلوم ہو رہا تھا، اور اپنی پچھلی زندگی پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیسے لوگوں کے ڈر کو لے کر بیٹھی رہی اور خدا کی طرف سے غافل رہی۔ کاش میں نے کبھی قرآن پاک پڑھ لیا ہوتا یا نماز دل لگا کر پڑھی ہوتی، تو عمر کے یہ 25 سال بے سکونی میں نہ گزرتے۔ خیر، جو ہوا سو ہوا۔ پچھلی زندگی کا غم کرنے کی جگہ اپنے مستقبل کو سنوارنے کی تلقین آمنہ باجی مجھے ہر وقت کرتی رہتی تھی، اور ان کی باتوں کا مجھ پر کافی اثر بھی ہوا تھا۔ مدرسے میں میری زندگی سنورنے لگی تھی، اور آخر کار 4 سال لگا کر میں حافظ قرآن بن گئی تھی۔ میں بھلے اندھی ہو چکی تھی، لیکن قرآن میرے سینے میں محفوظ ہو چکا تھا۔ میرے پیچھے گھر والوں نے مجھے ڈھونڈا یا نہیں، کسی کو میری فکر ہے یا نہیں، مجھے اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے اپنے سب معاملات اللہ پر چھوڑ دیے تھے اور زندگی کو اس کی عبادت میں گزارنے لگی تھی۔ ہم سب لڑکیاں جس مدرسے میں رہتی تھیں وہ جگہ حکومت کی تھی، اور حکومتی کاموں کے لیے جلد ہی وہ جگہ خالی کروائی جا رہی تھی۔ اپنا جان سے پیارا مدرسہ اور شہر چھوڑ کر ہم شہر سے باہر ایک ویران علاقے میں بنی ایک عمارت میں آ گئے تھے، جو حکومت نے ہی ہمیں دی تھی۔ وہ عمارت کافی سالوں سے بند بھی تھی اور ویرانے میں بھی تھی، لیکن اللہ کا ساتھ ہمیں حاصل تھا تو ہم نے وہاں اپنا مدرسہ بسا لیا۔ میں مدرسے کے اوپری حصے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں اکیلی ہوتی تھی، اور جب سے میں یہاں آئی تھی مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہاں کوئی ہے۔ جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی تو عجیب سی ٹھنڈی ہوا میرے ارد گرد چلنے لگتی تھی۔ میں نے 1-2 بار آمنہ باجی سے ذکر کرنے کا سوچا، لیکن پھر ان سے بات نہ کر پائی۔ میں اتنا سمجھ چکی تھی کہ میرے ارد گرد جو بھی ہے وہ مخلوق انسان نہیں ہے، اور اگر وہ جنات ہیں تو نیک جنات ہیں جو تنگ نہیں کرتے، اور بس چپ چاپ میری تلاوت سن کر چلے جاتے ہیں۔
ان کا آنا اور جانا دونوں ہی مجھے محسوس ہوتے تھے۔ کافی دن یوں ہی گزرے تو میں نے ہمت کر کے اس غیبی مخلوق سے ہم کلام ہونے کا فیصلہ کر لیا، اور ہم کلام ہو کر مجھے پتہ چلا کہ وہ 4 جن ہیں، جن میں سے ایک بزرگ ہے اور 3 جوان ہیں۔ وہ چاروں بہت سالوں سے اس عمارت میں رہ رہے تھے۔ ان چاروں کو میرا تلاوت کرنا اچھا لگتا تھا تو سننے کے لیے آ جاتے تھے۔ جنات میں سے جو بزرگ جن تھے وہ مجھ سے بہت متاثر ہوئے تھے کہ میں نے اندھی ہو کر بھی حافظہ بن گئی تھی۔ اس بوڑھے جن نے مجھے ایک ایسا انوکھا انعام دیا جس نے میری زندگی بدل دی اور میرے ارد گرد کے لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ بوڑھے جن نے اپنی کوئی آبائی دوائی مجھے آنکھوں پر لگانے کے لیے دی تھی، جس کے 6 دن کے استعمال کے بعد میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میں ایک بار پھر دنیا کو دیکھنے کے قابل ہو گئی تھی۔ میرے لیے جنات کا ایسا انوکھا انعام میرے رب کی قدرت ہی تھی، اور جب بوڑھے جن نے مجھے واپس میرے اپنوں سے ملنے کی بات کی تو میں افسوس ہی کر سکی تھی کہ میرا کوئی اپنا نہیں تھا۔ آمنہ باجی کے بہت اصرار پر میں نے پاکستان جانے کا ارادہ کر لیا، اور جب میں سعودیہ سے پاکستان اپنے باپ کے گھر میں پہنچی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ گھر فروخت ہو چکا تھا اور میرے ابو مر چکے تھے۔ میرے بھائی کامران نے جوئے میں ایک بڑی رقم ہار دی تھی، جس کے بعد گھر بیچنا پڑا، اور سلونی، وہ تو پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی، وہ ایک دم بدل چکی تھی۔ اس کی گود میں ایک بیٹا تھا اور کاشف اسے طلاق دے کر اپنی کسی انگریز دوست سے شادی کر کے باہر کے ملک ہی چلا گیا تھا، اور رضیہ ماں کو فالج ہو چکا تھا۔ پھپھو بھی سعودیہ سے پاکستان آ گئی تھیں اور اس حالت میں تھیں کہ انسان کو ان پر ترس آتا تھا۔ زیان اور پھپھا ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تھے، جس کے بعد پھپھو کا ذہنی توازن خراب ہو گیا تھا، اور وہ ہر وقت تخیل میں کسی سے معافی مانگتی رہتی تھیں، اور وہ میری ماں تھی۔ پھپھو نے اپنی غائب دماغی کی حالت میں مجھ سے معافی مانگتے وقت ایسے ایسے انکشافات کیے تھے کہ میرے پیروں تلے سے زمین کانپ گئی تھی۔ برسوں پہلے میری ماں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کی ذمہ دار بڑی مامی نہیں بلکہ پھپھو تھیں۔ پھپھو کی دوستی میری ماں سے اچھی تھی، لیکن وہیں کالج میں ایک لڑکے کو میری اماں پسند آ گئی تھیں، اور پھپھو کو وہ لڑکا پسند تھا، تو پھپھو نے بڑی مامی کی منافق شخصیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میری ماں پر الزام لگوا کر گھر بٹھا دیا تھا۔ وہ میری اماں کی شادی اپنے بھائی سے نہیں کروانا چاہتی تھیں، لیکن ابا کی ضد کے آگے مجبور ہو گئی تھیں، لیکن اس کے بعد بھی ہر ممکن کوشش کی تھی انہوں نے میری اماں ابا کو دور کرنے کی۔ رضیہ ماں کو بھی میرے ابا کے خواب پھپھو نے ہی دکھائے تھے، اور بڑی مامی کے نام کا فائدہ اٹھا کر سب کارنامے پھپھو نے کیے تھے، اور الزام ہمیشہ بڑی مامی کے سر گیا تھا۔ پھپھو نے دوستی کے روپ میں صحیح دشمنی نبھائی تھی، اور جب انہوں نے میرے ماں باپ کو ایک ساتھ خوش دیکھا تو اپنا ایمان تک بیچ کر کالے جادو پر اتر آئی تھیں۔ جس عامل کا وہ بتایا کرتی تھیں کہ دعا کے لیے جا رہی ہیں، اس کے پاس وہ کالا جادو کرنے جاتی تھیں، اور اس جادو نے میری ماں کی جان لے لی تھی۔ بچپن میں ہونے والے ایک حادثے کی وجہ سے زیان کا دماغ چھوٹا رہ گیا تھا، اسی لیے پھپھو ہمیشہ مجھ سے اچھے سے پیش آئی تھیں کہ اپنے پاگل بیٹے کی شادی مجھ سے کروا کر مجھے بلی کا بکرا بنائیں گی، اور انہوں نے ایسا کیا بھی تھا۔ پھپھو آستین کا سانپ نکلی تھی جس نے ہر ایک کو ڈسا تھا۔ انہوں نے جو کہانی مجھے سنائی تھی وہ سراسر جھوٹی تھی، کیونکہ اس کہانی میں پھپھو نے اپنے سوا ہر ایک کو برا بنا کر پیش کیا تھا، جبکہ حقیقت میں بری وہ خود تھیں۔ میں انہیں اچھا انسان سمجھتی تھی، لیکن وہ بہت بری تھیں۔ میرے باپ کو بھی مینیپولیٹ کر کے انہوں نے رضیہ سے شادی کروائی تھی، اور میرے سامنے ایسے بن جاتی تھیں جیسے انہیں پتہ ہی نہ ہو۔ انہوں نے بہت گناہ کیے تھے، اور پاگل خانے میں اپنی غلطیوں کو کوستی وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی تھیں۔ ہر وہ شخص جس نے گناہ کیا تھا اور ہمیں تباہ کیا تھا، وہ اپنی اپنی زندگی میں اپنے اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہا تھا۔ میں کچھ دن پاکستان میں رہ کر واپس سعودیہ چلی گئی تھی، جہاں میری باقی کی ساری زندگی گزرنی تھی۔ میں شکر گزار تھی اپنے ان خیر خواہ جنات کی جنہوں نے اصرار کر کے مجھے پاکستان بھیجا تھا، تاکہ میں اپنے ساتھ برا کرنے والوں کا انجام دیکھ کر اپنے جلتے دل کو سکون دے سکوں۔ مجھ اندھی حافظہ کو جنات نے میری آنکھیں واپس کر کے
اور میرے ساتھ برا کرنے والوں کا انجام دکھا کر بہت بڑا انعام دیا تھا، ایسا انعام جو مجھ سمیت سب کے ہی ہوش اڑا دینے کو کافی تھا۔ میں نے اپنی باقی کی ساری زندگی مدرسے میں خدا کی عبادت کرتے ہوئے اور سجدہ شکر کرتے ہوئے گزار دی تھی کہ اس نے مجھے بہت نوازا تھا، میری سوچ سے بھی زیادہ۔ مجھ سے دنیا چھینی گئی تھی تو میرا ہی فائدہ تھا کہ میرے ہاتھ میں جنت اور آخرت رکھ دی گئی تھی، میرے دل کو سکون سے بھر دیا گیا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔